اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ چھٹی مجلس اسی سال ماہ جمادی الاول کی 10ویں تاریخ جمعے کو دستبوسی کی سعادت تک رسائی ہوئی۔ گفتگو تحمل اور دشمنی سے اعتراض کرنے کی نکلی۔ فرمایا کہ ایک نفس ہے اور قلب، اگر کوئی نفس سے پیش آئے تو دوسرے فریق کو چاہیے کہ قلب سے جواب دے، یعنی نفس میں تو دشمنی اور ہنگامہ اور فتنہ ہوتا ہے اور قلب میں سکون اور رضا اور مہربانی۔ بس جب کوئی نفس سے پیش آئے اور مقابل قلب سے جواب دے تو نفس مغلوب ہو جائے گا۔ البتہ اگر کوئی نفس کے مقابلے میں نفس ہی سے پیش آئے تو جھگڑے اور فتنے کی کیا حد رہے گی۔ پھر تحمل اور حلم کی فضیلت میں یہ شعر زبان مبارک پر لائے: اگر تم تنکے کی طرح ہوا کے ہر جھونکے سے لرزو گے تو پہاڑ ہو کر بھی تنکے کے مول نہ رہو گے۔ 7ویں مجلس اسی سال ماہ جمادی الاخر کی 14ویں تاریخ جمعرات کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ نظر قبول کرنے کے بارے میں ذکر نکلا۔ بندے نے عرض داشت کی کہ میں کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگتا اور ساری عمر کبھی توقع کا دروازہ کھول کر نہیں بیٹھا۔ اگر کوئی بے مانگے کچھ عنایت کرے اور کوئی چیز دے تو کیا کرنا چاہیے؟ ارشاد ہوا کہ لے لینا چاہیے۔ اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی چیز عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ بولے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو یہ چیز موجود ہے، اہل صفہ وغیرہ میں سے کسی دوسرے فقیر کو عنایت فرمائے۔ مصطفیٰ علیہ تحیت والسلام نے فرمایا کہ جو کوئی بھی تمہیں بغیر مانگے کچھ دے اسے لے لو اور کھاؤ اور صدقہ کرو، والحمدللہ رب العالمین۔ 8ویں مجلس اسی سال ماہ مبارک رجب کی 29ویں تاریخ ہفتے کو قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا۔ اسی ہفتے بندہ کمینہ یعنی حسن علی سجزی رحمت اللہ علیہ کے واجبات جو مدت سے رکے ہوئے تھے بندے کو مل گئے تھے، اور خواجہ ذکر اللہ بالخیر کو بندے کا برسرکار ہونے اور واجبات مل جانے کا حال معلوم ہو گیا تھا۔ الغرض جب میں خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا کہ ہر کام میں ثابت قدمی دکھانے اور پابندی کرنے کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ شیخ الاسلام کے نواسے یا پوتے کبیر کا کچھ عرصے تک ملک نظام الدین کے ہاں آنا جانا رہا، اور انہوں نے ایسی پابندی دکھائی کہ نظام الدین ان سے تنگ آ گئے، یہاں تک کہ ان سے کہہ دیا کہ تم دوبارہ اس گھر میں نہ آنا، مگر وہ اسی طرح جاتے رہے اور کسی طرح بھی نہ رکے۔ انہی دنوں نظام الدین نے 6 سونے کے تنکے ایک سکہ میرے پاس بھیجے۔ میں نے انہیں قبول نہیں کیا اور ان کے پاس واپس بھیج دیے۔ جب وہ سکے ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے یہ 6 سونے کے تنکے ان کبیر صاحب کو دے دیے۔ اس کے بعد زبان مبارک سے فرمایا کہ پابندی ہر کام میں پھل دیتی ہے۔ اس کے بعد مجھ کو رقم ملنے کے سلسلے میں جو اگرچہ کہ دیر میں ملی تھی حکایت بیان فرمائی۔ اس مفہوم کی کم از کم یاد تو کیا گیا۔ حکایت یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک زاہد تھے جنہوں نے برسوں خدا کی طاعت کی تھی۔ چنانچہ اس زمانے کے پیغمبر کے پاس وحی آئی کہ ان زاہد سے کہو کہ تم ہماری طاعت میں اتنی تکلیفیں کیوں اٹھاتے ہو؟ ہم نے تو تمہیں عذاب دینے ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان پیغمبر نے جب یہ پیغام ان زاہد کو پہنچایا تو وہ کھڑے ہوئے اور ناچنے لگے۔ ان پیغمبر نے کہا کہ اس بات میں تمہارے لیے کون سی خوشی کی چیز تھی کہ ناچنے لگے؟ زاہد بولے کہ غنیمت ہے، ہمیں یاد تو کیا گیا اور ہم بھی کسی حساب میں تو آئے۔ وہ ہمارے قتل کی بات کرتے ہیں اور ہم اسی سے خوش ہیں کہ بات تو کی۔ اس کے بعد تحمل کا ذکر نکلا اور اس سلسلے میں شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سر العزیز کی حکایت بیان فرمائی اور ان کے تحمل یعنی برداشت
اور موذیوں کے کلا کما میں ان کے تحمل کے اثر کا حال سنایا۔ اس کے بعد زبان مبارک سے فرمایا کہ جو جھیلتا ہے وہ مارتا ہے اور برداشت کرنے والا مار ڈالنے والا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بندے نے عرض داشت کی کہ یہ دعا کس طرح ہے جو لوگ مانگا کرتے ہیں کہ آیونی عباد اللہ رحمکم اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، خدا تم پر رحم کرے۔ بندے کا مقصد اس سے یہ تھا کہ غیر خدا سے مدد مانگنا کیسا ہے۔ ارشاد ہوا کہ یہ دعا مانگی جاتی ہے اور اس میں عباد اللہ المسلمین والمخلصین، اللہ کے مسلمان اور مخلص بندے مصبر ہیں، پنہا ہے مراد ہے، اور جائز ہے کہ یہ دعا پڑھیں، اور بزرگوں نے بھی پڑھی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ شیخ نجیب الدین متوکل رحمت اللہ علیہ بھی یہ دعا پڑھتے تھے۔ یہاں سے شیخ نجیب الدین متوکل کی بزرگی کا ذکر نکلا۔ فرمایا کہ مجھے اس شہر میں ان کے پایا کا اور کوئی آدمی نہیں ملا۔ ان کو کچھ خبر نہ تھی کہ یہ کون سا دن ہے اور کون سا مہینہ ہے، اور یا غلہ کس بھاؤ بیچتے ہیں اور گوشت کس طرح دیتے ہیں۔ اس طرح کی کسی بات کا ان کے پاس گزر ہی نہ تھا۔ وہ زبردست شاغل تھے رحمت اللہ علیہ رحمتن واسعتن۔ اس کے بعد اس دعا کی مناسبت سے فرمایا کہ حاجت پوری ہونے کے لیے مسبحات عشر کا پڑھنا بھی آیا ہے۔ بندے نے عرض کی کہ کیا ہر روز مقررہ وقت پر پڑھنا چاہیے؟ فرمایا کہ اگر کوئی مہم درپیش ہو، دینی یا دنیوی، اس کی نیت سے علیحدہ بھی پڑھتے ہیں، وہ مہم خوبی سے سر ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ 9ویں مجلس اسی سال ماہ مبارک رمضان کی 4 تاریخ جمعرات کو قدم بوسی کی دولت تک رسائی ہوئی۔ تراویح کا اور ختم قرآن کرنے والے گروہ کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ ایک دفعہ کوئی درویش شیخ جنید بغدادی قدس اللہ سر العزیز کی خانقاہ میں آیا۔ شاید ماہ رمضان کی چاند رات تھی۔ اس درویش نے درخواست کی کہ نماز تراویح میں امامت میں کروں گا۔ شیخ نے ہاں کر دی۔ الغرض ہر رات کو ایک قرآن ختم کرتا تھا۔ شیخ ہر رات کو فرماتے کہ ایک ٹکیا روٹی اور ایک پیالہ پانی اس کے حجرے میں بھیج دیا جائے۔ شیخ کے حکم کے مطابق ہر رات کو ایک ٹکیا روٹی اور ایک پیالہ پانی کا اس کے حجرے میں رکھتے رہے۔ الغرض جب تراویح کی 30 راتیں گزر گئیں اور عید ہوئی تو عید کے روز شیخ نے اسے وداع کیا۔ جب وہ واپس چلے گئے تو ان کے حجرے کی چھان بین ہوئی اور وہ روٹی کی 30 ٹکیاں موجود پائی گئیں۔ ہر رات کو بس پانی کا وہ ایک کوزہ ہی پیتے رہے۔ اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ امام اعظم ابو حنیفہ کوفی رحمت اللہ علیہ رمضان کے مہینے میں ایک قرآن تو 30 راتوں میں تراویح کے اندر ختم کرتے، اور ایک ختم ہر روز اور ایک ختم ہر رات۔ مجموعی طور پر رمضان کے مہینے میں 61 ختم فرماتے، ایک ختم تراویح میں اور 30 ختم دن کے وقت اور 30 ختم رات کو۔ 10ویں مجلس اسی سال ماہ مبارک ذی الحجہ کی 11ویں تاریخ منگل کو ایام تشریق ہونے کی وجہ سے مخدوم جہانیہ کے آسمان جیسے آستان پر حاضری ہوئی تاکہ ملاقات کی نعمت حاصل ہو۔ جب قدم بوسی کی دولت میسر آ گئی تو بندے سے مخاطب ہو کر فرمایا، جمعہ کو عید کا دن تھا، تم نے کوئی چیز موسم کی تہنیت کی کہی ہوگی۔ بندے نے عرض کی کہ آج سے 4-5 دن پہلے نوروز تھا۔ بندے نے شعر کہہ کر اس میں عید اور نوروز کا ایک ساتھ تذکرہ کیا تھا۔ وہ اشعار پیش کیے۔ اس بات کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ شمس دبیر نے شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سر العزیز کی خدمت میں اشعار پیش کیے، جس میں شیخ کی مداوی بہت طویل تھی۔ انہوں نے پڑھنے کی اجازت چاہی۔ شیخ طیب اللہ سرا نے اجازت دی کہ پڑھو۔ شمس دبیر نے کھڑے ہو کر شعر پڑھے۔ جب پڑھ چکے تو شیخ نور اللہ مرکزہ نے حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ۔ جب بیٹھ گئے تو حکم ہوا کہ پھر پڑھو۔ شمس نے پھر پڑھا۔ اس کے بعد شیخ قدس اللہ سر العزیز نے ہر شعر کے محاسن بیان فرمائے اور بعض جگہ اصلاح دی اور داد بھی دی، چنانچہ شمس کا دل خوش ہو گیا۔ اس درمیان خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے فرمایا کہ مشائخ شعر کم ہی سنا کرتے ہیں،
خاص کر وہ شعر جو ان کی تعریف میں ہو۔ شیخ کے احوال کا کمال دیکھو کہ شعر سنے بھی اور داد بھی دی۔ الغرض شعر سننے کے بعد پوچھا کہ چاہتے کیا ہو؟ شمس نے کہا کہ غربت ہے، بوڑھی ماں ہے، ان کی دیکھ بھال میں لگا رہتا ہوں۔ شیخ نے فرمایا جاؤ شکرانہ لے آؤ۔ اس درمیان خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے ارشاد کیا کہ جس کام میں شیخ الاسلام کسی سے یہ فرما دیتے کہ جاؤ شکرانہ لے آؤ، وہ کام ضرور ہو جایا کرتا تھا۔ الغرض شمس گیا اور چند جیتل لے آئے۔ اس زمانے میں یگانی جیتل چلتا تھا، لگ بھگ 50 عدد جیتل لائے تھے۔ شیخ الاسلام قدس اللہ سر العزیز نے فرمایا کہ ان کو تقسیم کرو۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ تقسیم ہوئی اور مجھے 4 درہم ملے۔ پھر شیخ نے دعا فرمائی تو شمس کو کشادگی میسر آئی اور وسائل پیدا ہو گئے۔ چنانچہ وہ سلطان غیاث الدین کے شہزادے کے ہاں دبیر یعنی میر منشی یا چیف سیکرٹری ہو گیا۔ لیکن جب اس کا کام بن گیا تو اگرچہ حضرت شیخ قدس اللہ سر العزیز انتقال فرما چکے تھے، شیخ کے فرزندوں اور گھر والوں کی خدمت کی توفیق اس کو نہ ہوئی، یا تو اسے خود خیال نہیں آیا یا کسی نے سجایا نہیں۔ اس کے بعد اس کے اخلاق اور خوش طبعی کا ذکر نکلا۔ بندے نے عرض کی کہ غلام کو ان سے قرابت کی نسبت حاصل ہے۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے پوچھا کیا کبھی تمہارا باہم ساتھ بھی رہا ہے؟ بندے نے عرض کی کہ جی ہاں، جس سال سلطان غیاث الدین لکھنوتی گیا تھا اس لشکر میں وہ اور میں کیا کشتی اور کیا خشکی راستے پر ساتھ رہے۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے پوچھا کہ کیا تمہارے درمیان تصوف کے معاملات بھی باہم تعاون رہا؟ بندے نے عرض کی جی ہاں۔ اس کے بعد فرمایا کہ شمس نے قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب لواح شیخ کبیر قدس اللہ سر العزیز حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ سے پڑھی تھی۔ اس کے بعد حکایت بیان فرمائی۔ میں اور شمس دبیر اور شیخ جمال الدین ہانسوی علیہم الرحمت ایک دفعہ ساتھ شیخ کے پاس سے واپس آ رہے تھے اور کچھ منزلوں میں ساتھ رہے تھے، یہاں تک کہ ایک ایسے راستے پر پہنچے جہاں سے 2 سڑکیں پھٹتی تھیں۔ وہ سنام کی جانب جانا چاہتے تھے اور میں سرسی کی طرف۔ جب ہم نے وداع کر دیا تو شیخ جمال الدین شمس دبیر سے مخاطب ہوئے اور یہ مصرع پڑھا، اے یار قدیم راست میرو، اے پرانے دوست سیدھے جاؤ۔ اس وقت اس مصرے نے بڑا مزہ دیا، ان کو بھی اور شیخ جمال الدین کو بھی اور مجھے بھی۔ 11ویں مجلس اسی سال ماہ ذی الحجہ کی 29ویں تاریخ ہفتے کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ اس روز بندے کو کسی قدر تشویش تھی اور یہ گمان تھا کہ کسی نے مجھ بیچارے کی برائی شیخ سے کی ہے۔ جب خدمت میں بیٹھنے کی دولت میسر آئی تو پہلی بات جو زبان مبارک سے ادا ہوئی یہ تھی کہ اگر کوئی کسی کے سامنے کسی کی بدی بیان کرتا ہے تو اس سننے والے کو اتنی عقل و تمیز ہے اور اتنا ضرور جانتا ہے کہ یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے یا اس میں کوئی غرض ہے۔ بندے نے جب یہ بات سنی تو بہت خوش ہوا اور عرض کی کہ خدمتگاروں کا اطمینان اسی بات پر تو ہے کہ مخدوم کا باطن حاکم ہے، یعنی فیصلہ کرنے والا ہے، اس پر سب روشن ہے۔ پھر اولیاء کے کشف و کرامات کا ذکر چھڑ گیا۔ اس ضمن میں شیخ سعد الدین رحمت اللہ علیہ کی حکایت بیان فرمائی کہ وہ بہت بڑے پیر تھے، شاید ان کے شہر کا فرما روا ان سے اعتقاد نہیں رکھتا تھا۔ ایک روز یہ ہوا کہ وہ بادشاہ شیخ کی خانقاہ کے دروازے سے گزرا اور ایک حاجب ADC کو اندر بھیجا اور یہ لفظ کہا کہ اس صوفی بچہ کو باہر بلاؤ، ذرا میں بھی تو دیکھوں۔ حاجب اندر آیا اور بادشاہ کا پیغام پہنچایا۔ شیخ نے اس کی بات کی طرف ذرا توجہ نہ کی اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ حاجب نے باہر آ کر ساری کیفیت کہہ سنائی۔ بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور وہ شیخ کی خدمت میں آیا۔ شیخ نے اسے آتے دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور خوشی ظاہر کی۔ دونوں ساتھ بیٹھ گئے۔ وہاں قریب ہی ایک باغیچہ تھا۔ شیخ سعد الدین نے کچھ سیب لانے کا اشارہ کیا۔ جب سیب آ گئے تو شیخ نے سیب کے ٹکڑے کیے اور بادشاہ اور وہ خود کھانے لگے۔ شاید اس طباق میں ایک بڑا سیب بھی تھا۔ بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اگر ان شیخ میں کرامت اور باطن کی صفائی ہے تو یہ سیب اٹھائیں گے اور مجھے عطا فرمائیں گے۔ جیسے ہی یہ خیال بادشاہ کے دل میں آیا،
शेख ने हाथ बढ़ाया और उस सेब को उठा लिया और बादशाह से मुखातिब होकर बोले कि एक दफा मैं सफर में था, एक शहर में पहुंचा तो शहर के दरवाजे पर मजमा देखा। एक मदारी तमाशा दिखा रहा था। उस मदारी के पास एक गधा था और उस गधे की आंखें कपड़े से बांध रखी थीं। हाथ में अंगूठी ले रखी थी। अंगूठी उसने तमाशा देखने वालों में से किसी को दे दी। फिर मजमा की तरफ रुख करके बोला कि अंगूठी जिस किसी के पास है ये गधा बताएगा। फिर ये गधा उसी तरह आंखें बंधे बंधे उन लोगों के हलके में गश्त करने लगा और हर एक को सूंघता जाता था, यहां तक कि उस आदमी के सामने पहुंचा जिसके पास अंगूठी थी। वहां खड़ा हो गया और ठहरा रहा। मदारी आया और उस शख्स से अंगूठी ले ली। अलगर्ज शेख सादुद्दीन हमोया ने इस तकरीर के बाद बादशाह से कहा, अगर आदमी कश्फो किरामत से कुछ बयान करता है तो अपने आप को उस गधे के बराबर ठहराता है, और अगर कुछ नहीं कहता और किरामत नहीं दिखाता तो तुम्हारे दिल में ख्याल गुजरता है कि इस शख्स के बातिन में सफाई नहीं है। ये कहा और सेब उसकी तरफ फेंक दिया। इसके बाद शेख सादुद्दीन के इंतकाल और शेख सैफुद्दीन बाखरसी रहमतुल्लाह अलैहिमा की बुजुर्गी के बारे में हिकायत बयान फरमाई कि शेख सादुद्दीन हमोया को एक रात ख्वाब में दिखाया गया कि जाओ शेख सैफुद्दीन बाखरसी को देखो। जब शेख सादुद्दीन बेदार हुए तो अपने मुकाम से रवाना हो गए। जिस मुकाम पर वो थे वहां से शेख सैफुद्दीन बाखरसी के कयामगाह का फासला 3 महीने के सफर की दूरी का था। शेख सैफुद्दीन को भी ख्वाब में दिखाया गया कि शेख सादुद्दीन हमोया को हम तुम्हारे पास भेजते हैं। अलगर्ज जब शेख सादुद्दीन ने 3 महीने की मुसाफिर तय कर ली और शेख सैफुद्दीन तक पहुंचने के लिए 3 मंजिलें रह गईं, तो किसी को शेख सैफुद्दीन के पास भेजा और कहलवाया कि मैंने आपकी जियारत के लिए 3 महीने की राह तय कर ली है, आप 3 मंजिल मेरा इस्तकबाल करने आइए। जब ये पैगाम शेख सैफुद्दीन बाखरसी को मिला तो बोले, वो शख्स बेकार है, मुझे ना देखे। उसके बाद ख्वाजा जिक्रुल्लाह बिल खैर ने फरमाया कि शेख सादुद्दीन जिस जगह ठहरे हुए थे वहीं रहमत हक से जा मिले और शेख सैफुद्दीन बाखरसी तक नहीं पहुंच सके। इसके बाद ख्वाजा जिक्रुल्लाह बिल खैर ने हिकायत बयान फरमाई कि शेख बहाउद्दीन जिक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद थे। मैंने उनसे सुना कि एक रोज शेख बहाउद्दीन अपने घर से बाहर निकले और बोले, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। पूछा गया कि क्या बात है? बोले कि अभी शेख सादुद्दीन हमोया ने इंतकाल फरमाया है। उसके कुछ अरसे बाद तस्दीक हो गई कि ऐसा ही हुआ था। इसके बाद ख्वाजा जिक्रुल्लाह बिल खैर ने फरमाया कि पहले शेख सादुद्दीन हमोया ने इंतकाल किया। उनके 3 साल बाद शेख फरीदुद्दीन ने रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाइन। बारहवीं मजलिस मुहर्रम के महीने की 11वीं तारीख 715 हिजरी जुमेरात को कदमबोसी की सादत तक रिसाई हुई। जिक्र ये आया कि दुनिया की तारीफ यानी डेफिनेशन क्या है, यानी कौन सी चीज दुनिया है और कौन सी चीज दुनिया नहीं है। इरशाद हुआ कि एक जाहिर में भी और बातिन में भी दुनिया है, और एक जाहिर में और बातिन में दुनिया नहीं है, और एक जाहिर में दुनिया नहीं है लेकिन बातिन में दुनिया है, और एक जाहिर में दुनिया है और बातिन में दुनिया नहीं है। इसके बाद बयान फरमाया कि जो सूरत और मानी में दुनिया है वो क्या है। हर वो चीज जो जरूरत से ज्यादा हो दुनिया है, और जो सूरत और मानी में दुनिया नहीं है वो खुलूस के साथ तात है, और जो सूरत में दुनिया नहीं है और मानी के एतबार से दुनिया है वो ऐसी तात है जो रियाकारी से हो, कोई फायदा उठाने के लिए। और जो सूरत में दुनिया है मगर मानी में दुनिया नहीं है वो अपनी बीवी का हक के ज़ौजियत अदा करना है, यानी अपनी बीवी से इस नीयत से सोहबत करना कि उसका हक अदा हो। ये फेल अगरचे सूरत के एतबार से दुनिया है लेकिन मानी के एतबार से दुनिया नहीं है। 13वीं मजलिस उसी साल माह सफर, अल्लाह इसे कामयाबी और खैर के साथ इख्तिताम तक पहुंचाए कि 5वीं तारीख हफ्ते को कदमबोसी की दौलत हाथ आई। वजीफों और दुआओं का जिक्र निकला। बंदे से पूछा कि औरात में क्या क्या पढ़ रहे हो।
بندے نے عرض کی کہ جو کچھ مخدوم کی زبان مبارک سے سن رکھا ہے وہ پڑھتا ہوں، پانچوں وقت نماز کے بعد جو سورت آئی ہے وہ بھی پڑھتا ہوں، نماز عصر کے بعد 5 مرتبہ سورہ نبا، اما یتساءلون اور وہ مقررہ صورتیں جو سنتوں کے لیے ارشاد ہوئی ہیں، اور دونوں وقت مسبحات عشر اور 100 دفعہ کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک، کوئی خدا نہیں ہے سوائے ایک خدا کے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ 10 تسبیحات اور بھی ہیں جن میں سے ہر ایک کو 100 بار پڑھیں تاکہ 1000 دفعہ ہو جائے، اور اگر 100 مرتبہ نہ پڑھ سکیں تو 10 مرتبہ پڑھیں تاکہ مجموعی طور پر 100 بار ہو جائے۔ الغرض ان 10 تسبیحوں میں سے 8 بندے کو یاد رہ گئیں، اور وہ تسبیحات یہ ہیں: اول، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، کوئی خدا نہیں سوائے ایک خدا کے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہی جلاتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہ ایسا زندہ ہے جس کو موت نہیں، صاحب جلال اور صاحب اکرام ہے، اس کے ہاتھ ساری خیر و برکت ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسری، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پاکی ہے اللہ کے لیے اور سب تعریفیں ہیں اللہ کے لیے، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا نہ کسی کو قدرت نہ قوت ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ بڑا ہے۔ تیسری، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم و بحمدہ استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ، پاکی ہے اللہ کے لیے، سب تعریفیں ہیں اللہ کے لیے جو اعلیٰ ہے، جو بڑا ہے، جس کے لیے تعریفیں ہیں۔ میں اللہ کی بخشش چاہتا ہوں سب گناہوں سے اور اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ چوتھی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم وسال توبہ استغفر اللہ من کل ذنب عظمت عمدا او خطأ سرا او علانیتا واتوب الیہ، میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، جو حی ہے، جو قیوم ہے، اس کے آگے توبہ کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں سب گناہوں کی، چاہے وہ جان بوجھ کر ہوئے ہوں، چاہے انجانے میں ظاہر ہوئے ہوں یا چھپ کر، اللہ کے آگے توبہ کرتا ہوں۔ پانچویں، سبحان اللہ الملک القدوس سبوح القدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، پاک ہے وہ بادشاہ، وہ قدوس، وہ سبوح جو ہمارا بھی رب ہے اور فرشتوں اور روح کا بھی رب ہے۔ چھٹی، اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا راد لما قاسیت ولا ینفع ذا الجد منک الجد، یا اللہ جس کو تو دے اس کے لیے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو تو نہ دے اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور جو فیصلہ تو فرما دے اس کو رد کرنے والا کوئی نہیں، اور کسی کی کوشش تیرے مقابلے میں کامیاب نہیں۔ ساتویں، اللہم اغفر لی ولوالدی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یا اللہ مجھے بخش دے اور میرے والدین کو اور سب مومن مردوں کو اور سب مومن عورتوں کو اور سب مسلم مردوں کو اور سب مسلم عورتوں کو، الاحیاء منہم والاموات، چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ۔ آٹھویں،
اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یا اللہ ان کو برکت دے اور درود بھیج سب انبیاء اور رسولوں پر۔ دوسری دو تسبیحات جو یاد نہیں رہی تھیں یہ ہیں: نمی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم واعوذ بک من الہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ پناہ چاہتا ہوں اللہ کی جو سننے والا جاننے والا ہے۔ شیطان رجیم سے تیری پناہ چاہتا ہوں، شیطانوں کے وسوسوں سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ شیاطین میرے پاس آئیں۔ 10ویں، بسم اللہ خیر الاسماء بسم اللہ رب الارض والسماء بسم اللہ الذی لا یضر ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو السمیع العلیم۔ اس اللہ کے نام سے شروع جو ناموں میں بہترین نام ہے، اس اللہ کے نام سے شروع جو آسمانوں اور زمین کا پالنہار ہے، اس اللہ کے نام سے شروع جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، چاہے وہ زمین میں ہو چاہے آسمان میں، اور جو سننے والا جاننے والا ہے۔ نماز کے بعد فرمایا کہ جس روز شیخ الاسلام فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز نے ان 10 تسبیحات کے پڑھنے کا حکم فرمایا، حضرت بہت خوش تھے۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں خزانے بخش دیے ہیں، ان اعلیٰ تسبیحات کو پابندی سے پڑھتے رہنا۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔